بھائی ایسی دعائیں مانگنا جس میں کسی زندہ یا فوت شدہ شخصیت کا واسطہ وسیلہ صدقہ. عرب ممالک کے اندر جو لوگ مختلف ویزوں پر جا کر منتھلیاں دیتے ہیں کفیلوں کو، گلیوں کے اندر بارش کے ایام کے اندر پانی کھڑے ہو جانا اور نمازیوں کا گزر کر جانا اور وہ چھینٹے پڑ جائیں. ہر اچھی بات کے نیچے آیت یا حدیث یا فرمان مولا علی یا کسی شخصیت کا نام لکھ دیں. یوٹیوب پر آپ چینل بنائیں، کوکنگ بتائیں، کٹنگ کپڑوں کی بتائیں، تاریخ بتائیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اصل میں امام نووی رحمہ اللہ نے اور جو شارحین حدیث ہے انہوں نے یہ تمام متون جمع کی ہیں، صرف ایک متن نہیں. ہمارے روایات کے دامن میں روایات بالمعنی ہیں، ایک روایات باللفظ ہے، ایک روایات بالمعنی ہے. روایات بالمعنی کو جمع کرنے کے بعد بعض نے یہ توجیہ پیش کی ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ سے، اور بعض نے یہ توجیہ پیش کیا کہ جو برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس برتن کو استعمال نہ کرے. یہی بات راجح ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ پر میل کچیل عفونت جمع ہو جاتی ہے جو دیگر مشروبات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی شرح جو ہے وہ بڑے سارے شارحین نے کی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف ایک شرح نہیں، تمام کو جمع کریں. کون کہتا ہے صحیح نہیں ہے؟ قرآن مجید روایت بالمعنی کرتا ہے. فن فجرت من حسنۃ عشر عینا، فن بجست، دونوں قرآن کے لفظ ہیں جی. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، تو روایت بالمعنی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. روایت بالمعنی ایک عربی ادب ہے جس کو جاہل نہیں سمجھ سکتا، اور مترجم سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس کے لیے حماسہ متنبی مقامات پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ فن فجرت میں اور فن بجست میں کیا فرق ہے، انشقاق اور انفطار میں کیا. پھٹ جائے گا، پھٹ، بھائی پھٹ کے اندر بھی فرق ہے. بات کی سمجھ آئی ہے؟ ایک پھٹنا خوبی والا ہوتا ہے، ایک پھٹنا عیب والا ہوتا ہے، ایک پھٹنا ایک دم سے ہوتا ہے، ایک پھٹنا بتدریج ہوتا ہے. پھٹنے کی بھی کئی صورتیں ہیں. آن لائن کاروبار جو ہے، اگر کاروبار جائز ہے اور آن لائن اس کی ملکیت آپ کو دی جاتی ہے تو جائز ہے. ایک آدمی بروکر ہے، کمپنی کی طرف گاہک بھیجتا ہے، تو گاہک اور کمپنی دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بروکری یہ ہے. ناجائز ہو تو آپ ہی بتا دیں پھر جائز ہے. دیکھیں ایک بات سمجھیں، بعض چیزیں شہوت پیدا کرتی ہیں لیکن کام ان کا حلال ہوتا ہے. ذرا بیٹا جی بات سمجھ لیں، یہ بڑی حساس چیز ہے. میں کبھی کبھی اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیتا ہوں. اب عورتوں کے جو انڈر گارمنٹس ہیں، نوجوانوں کے لیے یہ فتنہ سمانی ہے. دوائیاں ہیں جو شہوت کے لیے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان پروٹیکشن ہے. اب ان کا کاروبار تو جائز ہے. ہماری مائیں بہنیں یہ چیزیں انڈر گارمنٹس استعمال کرتی ہیں، کوئی مذہبی گھرانہ ہے یا غیر مذہبی ہے. تو اسپیسیفک یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ کاروبار جو ہے شراب کا ہے. یہ اسی طرح عورتوں کے کپڑے ہیں، ملبوسات ہیں، تو زیورات ہیں. میں نے ذرا بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو جب آپ پر یہ واضح ہو کہ یہ 100% کام حرام ہے، یا یہ واضح حرام ہے، 100% نہ بھی ہو، واضح حرام ہے، یہ اس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو نہ اختیار کریں. وہ کاروبار اکثر ہوتا ہے جو آج بھی کہ ہم کسی سے چیز لیتے ہیں آن لائن، اور جو رسول اللہ کا حکم ہے کہ یعنی کہ اپنے قبضے میں آنے سے پہلے بھائی عطا یستوفیہ کا معنی ثمار ہے. دنیا کے اندر شروع سے لے کر اب تک کاروبار جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے. بعض اشیاء ہوتی ہیں جو قابل انتقال ہوتی ہیں، بعض اشیاء قابل انتقال نہیں ہوتی. اگر اسے آپ قابل انتقال کریں گے وہ خراب ہو جائیں گی. سمجھ، ایک منٹ ذرا بات سمجھ لیں. دیں مثال کے طور پہ ریشم کا کاروبار ہے، اس کا ایک خاص ٹمپریچر پر سٹور ہے. جو آگے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے پاس بھی خاص ٹمپریچر پر سٹور ہے. اب درمیان میں جو کاروباری ہے، میں چائنا سے یہ چیز خود نہیں لے سکتا.
پاکستان میں ایک بندہ بیٹھا ہے جس کا اس بندے سے رابطہ ہے جو مینوفیکچر بنانے والا ہے، تو میرے پاس اسٹور ہے اور ادھر مالک کے پاس اسٹور ہے، اب درمیان میں جو ڈیل کروا رہا ہے تو یہ جو کاروباری ہے یہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ بروکری کی ایک صورت آتی ہے اور یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ بعض اشیاء ان کا مثال، اب یہ گیسیں ہیں، تیزاب ہیں، گیسیں کتنی خطرناک ہیں، اب آپ اپنے پاس کیسے سٹور کریں گے کہ آپ لاہور سے خریدیں وہ گیس پھر اپنے پاس سٹور کریں؟ ایسی گیسیں ہیں کہ 100 کلومیٹر دور انسانی آبادی نہیں ہونی چاہیے، ایسی گیسیں ہیں کہ 30 سیکنڈ کے اندر بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جو کمپریسر کے اندر گیس استعمال ہوتی ہے نا، اس گیس کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ لیک ہو جائے تو 1 منٹ سے پہلے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ کاروبار کو سمجھتے ہیں نا، اب دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو برتری کیوں حاصل ہے؟ یعنی وہ اہل تشیع کے مذہب کو جانتے تھے اور انہوں نے ان کے رد پر کتاب لکھی، رد پر کتابیں لکھنے کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کی، کافر نہیں ہے۔ انہوں نے پھر واقع کربلا بیان کیا ہے، اس لیے علماء نے کہ یہ ان کے مذہب کے 100% ماہر ہیں۔ ایسے ہی ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر حدیث پڑھا دینا، تو آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کے اندر ایسی بڑی ساری اشیاء ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیڑوں کی فروخت ہوتی ہے، گیسوں کی فروخت ہوتی ہے، تیزابوں کی فروخت ہوتی ہے، کیمیکلز کی فروخت ہوتی ہے۔ اب کیا ہے، ایک بندے کے پاس ٹریڈنگ لائسنس ہے، ایک بندے کے پاس باہر تاجر کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اعتماد والا، ہر بندہ اٹھ کر سر اٹھا کر باہر سے چیز نہیں لے سکتا، فراڈ ہوتا ہے، اس طرح بڑی دنیا کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو ایک مچور لنک ہے، بندہ کہتا ہے یار میرے پیسے مارے نہ جائیں، اے تے بندہ پاکستان دے وچ تے ان تو میں پھڑ سکنا۔ تو اشیاء 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جن کا انتقال اور ایک وہ اشیاء ہیں کہ جن کا انتقال ممکن ہی نہیں ہے، وہاں پہ آپ کیسے جو ہے وہ چیزیں بیچیں گے؟ بھائی خصوص نہیں، ایک بات سمجھیں بھائی، 2 باتیں میں نے بتائی ہیں، کاروبار بصورت بروکری جائز ہے، اور کاروبار ایک چیز کو منتقل کیے بغیر جب وہ چیز منتقل ہونے والی نہ ہو تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ آپ بالکل ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتقال شے کے بغیر کاروبار باطل ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، کاروبار بروکر ہو تو جائز ہے، اور اسی طرح کاروبار میں وہ چیز قابل انتقال نہیں تو جائز ہے۔ سمجھ آئیے؟ چلو جی، ایسے مت بیٹھا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ انسان کی شرمگاہ سے واضح ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ سب سوال ہے کہ اس طرح آپ آن لائن جو ہے یہ سوال یار باقی پھر جی، یہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے تو جو ہے نا ذریعہ آمدن اس کو بنایا ہوا ہے۔ یوٹیوب پر آپ چینل بنائیں، ٹھیک ہے، کوکنگ بتائیں، کٹنگ کپڑوں کی بتائیں، تاریخ بتائیں، جغرافیہ بتائیں، اس سے کمائیں، بالکل جائز ہے۔ اس میں جس طرح چہرہ واضح ہوتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تصویر بنانا تو کہتے ہیں او بھائی جائز ہے، او میرے بھائی جائز ہے۔ مجھے مسئلہ بتانا چاہتے ہو کہ پوچھنا چاہتے ہو؟ یوٹیوب کی ارننگ جس میں آپ کا چہرہ آئے، آپ تاریخ بتائیں، جغرافیہ بتائیں، مقامات بتائیں، سیر تفصیل کھانے کی بتائیں، جائز ہے۔ اس میں کہتے ہیں کوئی ایڈے ویلے ساڈے نوجوان نے، انہاں نوں کشمیر گھل دیو، افغانستان گھل دیو، انہاں نوں چاڑ دیو، ڈاہ دیو جتھے مرضی، انہاں نوں کاروبار دے دھیانے نہ لگن دے آ جے، او بھائی جائز ہے۔ یوٹیوب پر چینل بناؤ، کما کر اپنے والدین کو دو۔ ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاملہ عورت ڈیلیوری سے پہلے بچہ پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہیدہ قرار دیا ہے۔ بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس سوال کا جواب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے، سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، ابھی اس کی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے وہ آ جائے گی۔ سنن ابی داود اور دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے، جسم اس کا پورا ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ضعیف قرار دیا محدثین نے۔
اور بعض نے اسے مجمل قرار دیا ہے. بس جب دوسری احادیث میں وضاحت آ جائے گی، جو تفصیل اور وضاحت ہے اس کو قبول کیا جائے گا. یہ اہل سنت کا اصول ہے، اصول روایت اس کو کہہ لیں. نہیں، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اس پر کوئی اذان نہیں ہے، اور اسے قبرستان کے اندر دفنایا جائے گا، اس کی قبر بنائی جائے گی. یہ نہیں کہ قبرستان سے باہر گڑھا کھود کر آپ اس کو وہاں پھینک دیں اور چھپا دیں. قبرستان کے اندر قبر بنا کر اس کو دفنائیں. دیکھیں، ختم پر جانا رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بہن، سسرال، ایسے رشتے ددیال میں، ننیال میں. تو آپ اگر گئے ہیں تو اس خاص عمل کا حصہ نہ بنے، بس آپ کی شکل نظر آئے. اور جو بدعت کا کھانا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. جی، یہ بدعت کا کھانا ہے. یہ جو اسلام کے اندر مرگ کی مہمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امت پر احسان ہے کہ مرگ پر مہمانی کی اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب ابو طالب، کیا انہوں نے کلمہ پڑھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا اسلام ثابت نہیں ہے. بالکل. لوگ بھائی کہتے ہیں یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ تو ہے ہی مسلمان، ان کو کیا لگے؟ وہ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے. جی، عرب ممالک کے اندر جو لوگ مختلف ویزوں پر جا کر منتھلیاں دیتے ہیں کفیلوں کو، دینے والے کا عمل تو بامر مجبوری ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اس نے روزی کمانی ہے، لیکن لینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر قانونی اور اسلامی طور پر ان کا لین دین متعین ہے پھر درست ہے. اذان بچے کے نو مولود کے اذان دینی چاہیے، دینی چاہیے. یار بعض لفظوں کو نہ قریدا کریں. ہمارے بعض اہل حدیثوں نے نا تحقیق کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے. ایک وقت میں کہتے ہیں ثابت نہیں، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں ثابت ہے. تو میں اس کھلواڑ کا کبھی حصہ نہیں بنا. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں بنتا، جان بوجھ کر نہیں بنتا. کئی دفعہ میں روایتیں بیان نہیں کرتا، لقمے مجھے لوگ دیتے ہیں، میں لقمہ بھی نہیں لیتا. ابھی انہوں نے لقمہ دیا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ جو چیز ہے، یہ لڑائیوں، مار کٹائیوں، قتل و غارت، کفر، یہ بڑا سبب بن جاتا ہے بھائی. اس لیے میں یہ تو نہیں چاہتا. کئی بندے آتے ہیں آپ کے خطبے، جمعے، درس، فتوے ریکارڈ کر لیں اور پھر ٹائٹل لاتے ہیں، بڑی ریٹنگ ہو ہماری. میں کہتا ہوں بیٹا میں تو بدنام ہوں، لوگوں نے تمہیں مار دینا. یہ خطرناک کام ہے. اس لیے بعض چیزیں میں بیان نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں مصلحتاً، حکمتاً، کہ سائل پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اب وہ بندہ سوال کر کے چلا گیا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بس سبحان اللہ. ایسے ہی ہوا ہمارے ایک دن قاری صاحب نا لمبی لمبی تراویاں، 2 رکعتیں 15 منٹ کی، ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اگلی 2 آدھے گھنٹے کی، پھر کو اگلی 2 15 منٹ کی، پھر اگلی 2 کو آدھے گھنٹے کی، پھر وتر. 2 گھنٹوں پہ ٹائم لے گئے. میں نے کہا قاری صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نمازیوں نے کہا ہے اتنی پیاری آواز ہے، دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں. میں نے کہا وہ بندہ کدھر ہے جس نے آپ کو یہ بات کہی تھی؟ قاری صاحب کدی انج ویکھن تے کدی انج. میں کہا وہ مشورہ دے کے تے ٹر گیا ہے. اساں تے پڑھنی، پڑھن والے ایتھے نے تے مشورہ دے کے جواب دین والے ایتھے رہنا ہے تے بہنا ہے، تے سوال کرنا والے سوال کر کے. اس کو سمجھو یار، ہر چیز نہ پھینکی جایا کرو. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ علمی مجلس چلتی رہے. آپ دیکھیں لوگ میرپور سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جیلم سے، پنڈی سے، لاہور سے، اکاڑا سے، اور پھر صرف وہاں سے نہیں ہے، ماشاءاللہ پشاور والے بھی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ملتان تک سے لوگ یہاں پر آ کر کھل کر اپنے دل کی بڑاس نکال کر سوال کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے سوال کو بھی یعنی اس کے جچے تلے نفے الفاظ لینے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ایسا جواب دینا ہوتا ہے جو لڑائی، فساد، فتنے، فرقہ واریت، قتل و غارت،
اس کا سبب نہ بنے. مسئلے کو سمجھ جایا کریں. ہمارے ہاں جو ذکر کی مجالس ہے دو طرح کی ہے. ایک تو دیکھیں نا سلام پھیرنے کے بعد تمام نمازی ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی ایک مجلس ہے اور یہ ذکر کی مجلس مسنون ہے. لیکن ایک ہے جلیے ڈالنے والا, لا الہ الا یا اللہ ہو, یہ کوئی ذکر نہیں ہے, یہ غیر مسنون ہے. یہ بات یاد رکھیں, ذکر کے الفاظ بھی رسول اللہ والے ہونے چاہیے اور ذکر کا انداز بھی رسول اللہ والا ہونا چاہیے. اگر ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو وہ ذکر درست ہے نہیں. ہاں اسی بات پہ نا علی پور چوک میں نا جھگڑا ہوا جو آپس میں بھائیوں کا, ایک نے کہا اللہ ہو جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسرے نے کہا, اس نے نا ایک علماء کرام کی تقریر نکالی ہے, اس نے کہا کہ آپ کو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نمرود کے ناک کے اندر مچھر چلا گیا, وہ جا کے وہ اندر کہہ رہا ہے اللہ ہو, وہ کہتا ہے مجھے مارو, یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہمارے جو پنجابی خطیب ہیں نا, بسا اوقات لوگوں کی شاباش اور واہ واہ کے لیے بڑی بڑی بے تکیاں ہانک دیتے ہیں. ہاں ایک دفعہ میں ایک جگہ پر تقریر کرنے گیا, میرے تو پہلا ایک خطیب صاحب نیر پھیری ہوں, میں ڈول اٹھ کے واپس آ گیا, ان کو بھی نہیں پتہ چلا میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہویا کی ہے, روٹی نہیں سی چنگی پکی, میں خطیب نہیں اینا گند پھیر دیتا سی, اتنے مجھے صفائی کر دیں سویر ہو جانے سے. یعنی کچی باتیں کری جاتے ہیں. ماں کے ترانے پڑھیں گے, لوگوں سے انہوں نے جیباں جو پیسے کਢان گے. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ سے. فوش شدہ کے نام پر قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. قربانی عبادت ہے, عبادت دلیل سے ہوتی ہے. ہاں فوش شدہ کی طرف سے صدقہ کرنا درست ہے, اور وہ صدقہ فقراء کے اندر آپ تقسیم کر دیں. یہ ایک ذریعہ ہے. نہیں, فوش شدہ کو ثواب پہنچانے کے 10 ذرائع ہیں, میں نے کئی دفعہ بتائے ہیں, تو ان میں سے ایک یہ بھی ذریعہ ہے. گلیوں کے اندر بارش کے ایام کے اندر پانی کھڑے ہو جانا اور نمازیوں کا گزر کر جانا اور وہ چھینٹے پڑ جانا, بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں پہلے دور میں گھوڑے اور خچر تھے اور گدھے تھے, ان کے پاؤں کے ساتھ دھول بھی تھی اور ان کے پیشاب کے چھینٹے بھی تھے. صحابہ کرام جو ہیں وہ جانوروں کا دودھ دوتے تھے اور ان کے کپڑوں پر گوبر اور لید اور پیشاب کے آثار بھی ہوتے تھے, اور وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے, ہماری جو پیٹھ ہے, ہم پخانہ کرتے ہیں, ہر بندے کی پیٹھ میں بو بھی رہتی ہے. تو اس سے علماء نے یہ سمجھا ہے کہ بارش اس دور میں بھی ہوتی تھی, مسجد نبوی کے اندر لوگ آتے تھے, لوگوں کے پرنالے اور چھپر جو ہیں وہ گلی کی طرف ہوتے تھے. تو یہ ایسے عوارض ہیں کہ آپ جس سے نماز باجماعت چھوڑ نہیں سکتے. یہ تھوڑی سی چھینٹیں کچھ بھی نہیں کہتی, نماز ہو جاتی. قربانی کے کپڑوں, قربانی کرتے ہیں اور خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں, یا لید گوبر وغیرہ اس کے آثار بھی کپڑوں پر آ جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو روایت آتی ہے کہ ان کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی تھی, یہ روایات ثابت نہیں ہیں. کعبہ کے اندر تو بت رکھے ہوئے تھے, سنی شیعہ دونوں متفق ہیں. ان بتوں کے درمیان ان کی والدہ محترمہ کیا کر رہی تھی؟ بعض شیعہ جو غالی ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں رکن یمانی جو ہے نا وہ ہر سال پھٹ جاتا ہے ولادت علی کے موقع پر. سبحان اللہ, اتنے کوئی تریڑ نہیں پئی. حافظ صاحب نے پوچھ لیا جائے, آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, کوئی تریڑ نہیں, کوئی ولادت کے دن پتھر نہیں کھلتا. یہ جاہلوں کی جہالت ہے. ہاں بس لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں. جو قبر پرست ہے نا وہ کہتے ہیں مطاف کے اندر قبریں ہیں اور قبروں کے گرد طواف ہو رہا ہے. جو حضرت علی کے بارے میں غلو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کعبہ ولادت علی کی جگہ ہے اس لیے طواف ہو رہا ہے.
نہ قبروں والے نے کعبے کی حرمت کو مانا ہے اور نہ علی والوں نے کعبے کی حرمت کو مانا ہے۔ بھائی ایسی دعائیں مانگنا جس میں کسی زندہ یا فوت شدہ شخصیت کا واسطہ وسیلہ صدقہ ہو جائز نہیں ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت بندہ اور اللہ اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گیا اور اپنے ماں باپ دادا کی نماز کیسے پڑھے گی؟ بیٹی والدین کے گھر میں بھی نماز پوری پڑھے گی، وہ وہاں پہ وارثہ ہے، مالکہ ہے ماں باپ کے مال میں، اور خاوند کے گھر میں بھی پوری پڑھے گی، ٹھیک ہے؟ سب ہر اچھی بات کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ حدیث کا قول ہے کہ ایسی باتیں ماننی چاہیے۔ ہر اچھی بات کے نیچے آیت یا حدیث یا فرمان مولا علی یا کسی شخصیت کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بلا تحقیق ایسی باتوں کو نہ اپنانا چاہیے، نہ شیئر کرنا چاہیے، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ ہاں، کوئی بڑے بڑے کافروں کی بھی اچھی باتیں ہیں، اب ان اچھی باتوں کے نیچے علی کا نام یا نبی پاک کا نام لکھ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اہل تشیع کا ماتم کرنا اور اسے غم قرار دینا، غم اور ماتم میں فرق ہے۔ غم جو ہے یہ قلبی اور اعصابی دماغی کیفیت ہے، اور جو ماتم ہے یہ ہاتھوں کے ساتھ مارنا، چھریاں، چاقو، تیر، نیزے، تلواریں، پھر کوئلے کا ماتم، پھر رینگنا، پھر اپنے سر کے اندر خاک ڈالنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، مثال نبی علیہ السلام کے چچا شہید ہوئے، کبھی رسول اللہ نے ایسے کیا ہو؟ اب دیکھیں نا، ہم نے غم کس سے لینا ہے؟ غم جو ہے آپ ان سے سوال کریں، حضرت علی شہید ہوئے ہیں؟ کہیں گے شہید ہوئے ہیں۔ کیا حضرت حسن حسین نے حضرت علی کی شہادت پہ ماتم کیا تھا؟ گریبان پھاڑا تھا؟ کیا کوئلے پر چلے تھے؟ کیا چھریاں ماری تھیں اپنے آپ کو؟ کیا نعوذ باللہ اپنے سر میں خاک ڈالی تھی؟ دونوں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، انہیں کہیں کہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، ان کی اولاد میں سے زین العابدین جسے آپ بیمار کربلا کہتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے گریبان کو پھاڑا، نوچا، اپنے اوپر چھریاں چلائیں؟ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ جی یعنی کئی ایسے غالی ہیں، سنیں، وہ لڑکا کربلا کے نام پر، حسین کے نام پر وقف کرتے ہیں، پھر جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فیر مارتا ہے، کلیشن کے ذریعہ ماتم ہو رہا ہے۔ سب بھائی کا سوال ہے کہ اگر بازار میں ہمارے گھر کے پاس ہی ماتم ہوتا ہو تو ہم اسے دے سکتے ہیں؟ بھائی گھر کے پاس ماتم ہو رہا ہے، ایسی چیزوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھا ہے۔ اہل تشیع جو ہیں ان کے اندر کئی لوگ اس طرح کے ماتم کے خلاف اٹھے ہیں اور ان کی آواز کو دبانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ 3 چیزوں نے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، 3 چیزوں نے اہل تشیع کے مذہب کو سب سے زیادہ نقصان دیا ہے۔ ایک، گالیاں دینا صحابہ کرام کو، اشاروں کناروں سے ان کے اوپر سب و شتم کرنا، ان کی بے احترامی کرنا، ان کی تکفیر کرنا۔ دنیا کا کوئی مذہب اور دین جو ہے زبان درازی کی اور گالیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، نکاح متع، کہ آپ وقتی طور پر جو ہے وہ کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی یونیورسل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ یونیورسل ہوتا تو دنیا کے اندر باقرہ جو قواری ہے اس کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا۔ اسلام کے لیے دیکھیں آپ، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے والمحصنات، اگر یہ نکاح متع عالمگیر ہوتا تو عورت جو ہے وہ کیسے محصنہ ہوتی؟ کوئی شیعہ مجھے اس کا جواب دے دے، پھر تو والمحصنات کا تصور قرآنی ختم ہو جاتا۔ پھر باقرہ اور بیوہ کے جو احکام میں فرق ہے وہی ختم ہو جاتے، 7 دن اور 3 دن۔ تو پیارے بھائیوں،
جو تیسری جو چیز ہے جس نے ان کو نقصان دیا ہے وہ یہ پیٹنے نے. جب انسان دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو چھیلنا پڑے گا, مارنا پڑے گا, کوئلے پر چلنا پڑے گا. حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم پر لعنت ہے, تو اس لعنت کے لیے حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر لعنتی موت مار کر انہوں نے کفارہ دیا ہے. انہوں نے کہا لعنت سے بچنے کے لیے تو میں نے مجوسیت کو چھوڑا ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہم کچھ دیر جہنم میں جائیں گے, انہوں نے کہا آگ سے بچنے کے لیے تو میں نے مجوسیت کو چھوڑا ہے. تو یہ چیزیں ان کو کس کی طرف لے کر آئی؟ اسلام کی طرف. تو بھائی گالیاں دینا یہ مذہب نہیں ہے. انہوں نے تولا و تبرہ کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے, عقائد کا حصہ بنایا ہے. پھر یہ نکاح متع کبھی بھی یونیورسل نہیں ہو سکتا. محسنات کا تصور ہی, باقرات کا تصور ہی ختم ہو جائے. اور پھر تیسری چیز اپنے اوپر چھریاں چلانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بھائی کا سوال ہے کہ 9-10 محرم کا روزہ 9-10 محرم کا روزہ یہ کوئی لڑائی والا روزہ نہیں ہے. مولویوں کو لڑ کر بڑا مزہ آتا ہے. کوئی بندہ 9 کا رکھ لے, رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا, درست ہے. 9-10 کا رکھ لے. ان حدیثوں کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں, انہوں نے فرمان کو بھی اپنایا ہے اور عمل کو بھی اپنایا ہے. اور خالی 10 کا بھی رکھ لے تو درست ہے. حضرت معاویہ مدینے میں برسر منبر کہا کرتے تھے ھذا یوم عاشورہ, یہ 10 کا دن عاشورہ ہے. تو کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی, کسی بھی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی.